اکنامکس کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ جو ہے ان پٹ دیتے ہیں، پروڈکشن اس کی کرتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اکنامکس ایجوکیشن کے اندر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جنرل اگر ہم بات کریں تو ہم ان پٹ لگاتے ہیں انڈسٹریز کے اندر، وہاں سے کپڑا، کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کی اشیاء، سواری کے لیے چیزیں، یہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہیں. پھر یہ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر یہ کنزیوم ہوتی ہیں اور اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے. اس کو اکنامکس کہا جاتا ہے، اکنامکس بولا جاتا ہے. سوشل سائنس دیٹ ڈیلز ود پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف گڈز اینڈ سروسز از ناؤن ایز اکنامکس. اب ایجوکیشن اکنامکس کیا ہے؟ اکنامکس از ریلیٹڈ ٹو، یعنی تمام طرح کے اکنامیکل فائنانشیل ایشوز جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. فنڈ کہاں سے آئے گا، فنڈ کیسے ہم نے خرچ کرنا ہے، اور جتنا ہم ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے بچوں کے اوپر تو کیا اس کی آؤٹ پٹ بھی ہمیں ملے گی. ایجوکیشن اکنامکس یہی ہے کہ تمام طرح کے اکنامیکل ایشوز جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہم ایجوکیشن اکنامکس میں دیکھتے ہیں. بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں کتنی پیسہ کتنا چاہیے، ٹھیک ہے، کتنی ایجوکیشن بچوں کے لیے چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن سرو ایز اے سوشل اینڈ اکنامک اپلفٹ آف دا انڈیویجولس. یعنی ایجوکیشن یہ کہہ رہی ہے، ایجوکیشن اکنامکس کہتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے سوشل اور اکنامک، یعنی آپ کا معاشرے کے اندر ایک نام بھی بنتا ہے اور آپ مالی طور پر بھی مستحکم ہوتے ہیں. دوسرا ہے اکانومسٹ آف ایجوکیشن انالائز دیٹ ایجوکیشن از این انویسٹمنٹ ڈیسیجن. یعنی اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے تو کل کو اس کی آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی. انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کو کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ دیتی ہے، تو ایجوکیشن بھی انویسٹمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو اکانومسٹ. اب ٹائپ آف اکانومکس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مائکرو لیول پہ، ایک میکرو لیول پہ. مائکرو لیول پہ یہ ایک اسکول ہے، ایک گھر ہے، ایک پرسن ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنے جو فائنانشیل جو ریسورسز ہیں ان میں رہ کے پلاننگ کرتا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انڈیویجول لیول پہ، چھوٹے لیول پہ، چھوٹا سا کوئی کسی کا بزنس ہے، گھر کے اخراجات کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے، یہ مائکرو اکنامکس کہلاتا ہے. اور ایک ہے میکرو، اس میں جو گورنمنٹس ہیں، کوئی صوبہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی اسٹیٹ ہے، وہ جو اکانومک ڈیسیجن، جیسے ہم بجٹنگ کرتے ہیں، ہمارا ہر سال بجٹ آتا ہے، تو یہ میکرو اکنامکس کہلاتے ہیں. اب چونکہ یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ رینڈم مسلینیس چیپٹر ہے تو اس میں ہم صرف امپورٹنٹ چیزیں ہر ٹاپک کے اندر دیکھیں گے. اب امپورٹنٹ ماڈلز آف اکانومکس. کلاسیکل ماڈل یہ کہتا ہے کہ لیولز آف امپلائمنٹ از ڈیٹرمنڈ پرائمریلی بائی دا لیول آف ایگریگیٹ سپلائی ان دا اکانومی. کہ دیکھیں آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا، سپلائی بڑھتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لیبر زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لیبر زیادہ چاہیے تو آپ کو امپلائمنٹ زیادہ ملے گی. مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیہات میں، اب دیہات میں آپ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کپاس کی فصل بوئی جاتی ہے. اب جب کپاس کی فصل بوئی جاتی ہے تو جو عورتیں ہیں، خواتین ہوتی ہیں ہمارے دیہات کی، ان کی بڑی عید لگتی ہے، وہ چنائی کرتی ہیں کپاس کی اور اچھی خاصی انکم لے لیتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ گاجر ہے، اسی طرح جو ہے وہ چکندر ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کاشت کرنے سے آپ دیکھیں اس کی سپلائی ایک چیز کی بڑھتی ہے تو امپلائمنٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. آپ اسی کو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تو ایجوکیشن سیکٹر سے مراد زیادہ اسکول چاہیے، زیادہ کالج چاہیے، زیادہ یونیورسٹی چاہیے، پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو دین ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، امپلائمنٹ بھی زیادہ چاہیے اس کے لیے. تو ہیومن کیپٹل ماڈل. اب میں اپنی بات کروں، میں اکیلا پڑھانے والا ہوتا تھا، اب میں نے ہر سبجیکٹ کے لیے پریپریشن سٹارٹ کری ہے تو میرے ساتھ ابھی جو ہے وہ 7 ٹیچر اٹیچ ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ کورسز سپلائی کر رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. یہ کلاسیکل ماڈل ہے. میں نے ٹیچر ہائر کر لی ہے 7 اپنے ساتھ. ہیومن کیپٹل ماڈل ریلیٹڈ ٹو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. ہیومن کیپٹل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسانی جو ہے نا وہ انسانی سر سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ہیومن کیپٹل سے مراد انسانی سرمایہ. آپ لوگوں کو ہنر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اسکل سکھاتے ہیں، نالج دیتے ہیں، تو آپ کے پاس ہیومن کیپٹل. ایک ہے کہ آپ کو فائنینشیل کیپٹل یعنی سرمایہ، پیسہ ملتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس لیبر بہت، آپ کے پاس بہت اچھے اچھے دماغ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہیومن کیپٹل ماڈل ہوتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں، آپ کو اچھے دماغ ملیں گے. اچھا، اکانومسٹ اپروچ. ایجوکیشن از انڈسٹری. یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن بھی باقی جیسے بزنس ہیں انہی کی طرح ایک انڈسٹری ہے. اس کی بھی انپٹس اور آؤٹ پٹس ہیں. آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کا بچہ کل کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، پائلٹ، اسپورٹس مین بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے. اکیڈیمک انفلیشن. اکیڈیمک انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو میٹرک لیول کی کوئی جاب آپ نے آفر کی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ساری اپلیکیشن انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن لیول کی آ گئی ہیں.
process of inflation of minimum job requirement resulting in an excess of educated individual with higher degrees. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو جو جاب چاہیے، جیسے دیکھیں کلاس 4 کی جاب اناؤنس ہوتی ہے، وہاں پہ گریجویشن ماسٹر ڈگری ہولڈر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا یا ان پڑھ. اب دیکھیں اس کو اکیڈیمک انفلیشن کہا جاتا ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے آپ کو جو کوالیفیکیشن چاہیے اس سے اگلی کوالیفیکیشن کے زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ اکیڈیمک انفلیشن کہلاتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس سے مراد یہ ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے یہ کیا کریں، مل کے ایجوکیشنل اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہوں. ایکسپینڈنگ پرائیویٹ سیکٹر فار افیکٹو لرننگ اینڈ اکویٹیبل ایکسیس ٹو ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں ہمارے اگر سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو اکیلے سرکاری اسکول سارے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے پرائیویٹ اسکولوں کو پھر کیا کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، گورنمنٹ خود کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، کہ دونوں مل کے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر کو اوپر لا رہے ہیں. انویسٹمنٹ ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جس میں آپ جتنا خرچ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی انکم اتنی بڑھتی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. کنزمپشن ایجوکیشن ایسی ہے جس میں آپ اگر خرچ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو ملتا کچھ نہیں ہے، تو وہ کنزمپشن ایجوکیشن، یعنی انویسٹمنٹ میں آپ جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں. کنزمپشن ایجوکیشن میں اس کے الٹ ہوتا ہے، آپ خرچ کرتے ہیں بٹ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملتی. اس کے بعد یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں پہلے، گائیڈنس کیا ہے اور کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے. گائیڈنس سے مراد یہ ہے، ان کا بیسک کنسیپٹ سمجھ لیں تاکہ اس کی جو بھی لائن ہم پڑھیں گے آسانی سے سمجھ آتی جائے گی آپ کو. گائیڈنس یہ ہے، مجھے کوئی پرابلم آیا، میں اپنے کسی ٹیچر کے پاس جاتا ہوں تو میرا ٹیچر مجھے اس کا سلوشن نہیں دے گا، ٹھیک ہے، وہ مجھے اس قابل بنائے گا، سچویشن ایسی میرے سامنے رکھ دے گا کہ میں